أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من المشركين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا هم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اتبعتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو اپنے لیے بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، اور اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، وہ اس کے لیے ہوئے چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ بس اللہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کیا وہ ایسے کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کی ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں۔ تمہارے لیے دونوں امر برابر ہے، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو بلا شبہ وہ بھی تم جیسے ہی بندے ہیں، تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھ ہے جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ یقیناً میرا کارساز اللہ ہے، جس نے یہ کتاب نازل فرمائی وہ نیک بندوں کی کارسازی کرتا ہے۔ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ آپ درگزر کر کوئی اختیار کریں، نیک کام کا حکم دیں، جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ متقی ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے بھائی ہیں ان کو گمراہی میں کھینچے لیے جاتے ہیں، پھر وہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے وہ کہتے ہیں تم خود اپنی طرف سے کوئی نہیں بنا لاتے۔ آپ فرما دیجئے
میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ روشن دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے کان لگا کر سنا کرو، خاموش رہا کرو، امید کہ تم پر رحمت ہو، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو غفلت میں پڑے ہیں۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ قُل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللہ، آپ فرما دیجئے میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، ایک سوال تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بتایا کہ انبیاء کو جتنا بتایا جاتا ہے اتنا بتاتے ہیں، بلا وجہ کود قریت یہ سب میں نہیں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں دیا گیا، کسی کو یقینی علم، نہ کسی کو موت کا علم دیا گیا نہ قیامت کا۔ اگر اس کا علم دے دیا جائے تو امتحان کیسے؟ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ 2 دن بعد وہ مر جائے گا تو اس سے پہلے وہ توبہ اور تمام معاملات کو سیدھے کرنا سب کرنا شروع کر دے گا۔ ایک آدمی کو معلوم پڑ جائے کہ 1 مہینے کے بعد قیامت آنے والی ہے تو دنیا کے پیچھے کیوں لگے گا وہ؟ پھر وہ جو اس کے پاس سرمایہ رکھا ہوا اس سے وہ پلاٹ زمین خریدنا اور دوسرے کاروبار میں انویسٹ کرنے کے بجائے مہینے بھر کا کھانا خرچہ رکھنے کے بعد ختم کر دے گا سب معاملہ۔ تو امتحان اور آزمائش کہاں رہا؟ آزمائش تو یہ کہ آدمی کو علم نہ ہو اور اس کے بعد اس کو آزمایا جائے، امتحان اسی کو کہا جاتا ہے، امتحان اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ سب چیزیں آدمی کو معلوم ہے، یہ آزمائش نہیں ہے، بلکہ معلومات جو آپ کو ہے اس کا اظہار ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی نے جواب جو دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس سلسلے میں لوگوں نے بہت غلو کیا۔ اصل میں دیکھیے اللہ کے نبی کا جو مقام اور مرتبہ ہے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان کر دیا ہے، اللہ کے نبی نے خود احادیث میں بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میری شخصیت اور میری ذات کے بارے میں غلو نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو تمہاری ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، آپ بندوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم ان کو بندہ کہیں، ہماری طرح کہیں، حالانکہ اللہ کے نبی ہماری طرح انسان اس معنی میں کہ آپ کو بھی بھوک لگتی تھی، آپ بھی سوتے تھے، آپ نے بھی شادی کی، خود آپ نے حدیث میں بیان فرمایا کہ میں جو ہوں میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ صحابہ کرام سے کہا، صحابہ کرام جو فصل بوتے تھے تو نر اور مادہ کھجور ملا کر کے بوتے تھے مدینہ میں، اللہ کے نبی نے دیکھا تو کہا ایسا نہ کرو، صحابہ کرام نے نہیں کیا، فصل کم آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے رسول سے آ کر کے کہا، اللہ کے رسول نے کہا میں تمہاری طرح انسان ہوں، دنیا کے امور میں جب کوئی مشورہ دوں میں تو یہ تمہارے ثوابدید پر، اس کو مانو چاہے نہ مانو۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح انسان بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کاروبار تجارت ساری چیزیں ہماری طرح، یہ نبی کیسے ہے؟ ان کے عقل میں یہ نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری طرح انسان، لیکن سب سے مطیع اور فرمانبردار، سب سے نیک، اور تمہارے لیے اسوہ اسی لیے بنایا کہ تمہیں میں سے ہے۔ اگر کوئی فرشتہ آتا تو ہمارے لیے اسوہ ہوتا تو کیا بات تھی، کیونکہ ان کے پیچھے ادرک لہسن تھوڑی ہے، ان کے پیچھے عارضہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو ہم بول دیتے بالکل آسانی کے ساتھ کہ یہ تو ایک الگ مخلوق ہے۔ ہماری جیسی مخلوق ان تمام مسائل اور تمام پریشانیوں میں جوجھتے ہوئے ایسی زندگی گزارے تو ہم مارے۔ دنیا کے اندر بھی سیمپل جو دیا جاتا ہے مال اس کے خلاف ہوگا تو کیا بولا جاتا ہے؟ اس کو ایمانداری بولی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سیمپل بھیجے اور وہ انسان نہ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، تو انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک مبالغہ کر کے اس کو کسی اور مقام پر نہیں پہنچاتے ہیں جیسے ان کی طبیعت سیر نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ کی عظمت اور بڑائی یہ ہے کہ آپ انسان ہیں اور انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور اگر آپ کو انسان نہ مانا جائے تو افضلیت کیا رہے گی؟ پھر تو ایک دوسری مخلوق ہو گئی، اس مخلوق میں ان کو افضلیت رہے گی۔ ایک اور چیز جو کہی جاتی ہے کہ آپ انسان نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی، اشرف المخلوقات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اب آپ انسان کی کیٹیگری سے نکال رہے ہو تو افضل کہاں مان رہے ہو؟ افضلیت کہاں باقی رہ گئی؟ آپ نے انسان نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اشرف المخلوقات بنایا۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ پر ارشاد فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں، کیا عقیدہ بنایا، آپ مختار کل ہیں، جو چاہیں کر لیں۔ بالکل صاف نفی اور رد ہے اس آیت میں، اس کا صاف نفی اور رد ہے، اور قرآن میں دوسرے بھی مقامات پر ہے، احادیث میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی بڑی خدمت کرتے تھے اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول نے خوش ہو کر کے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک روایت کے جملے کہ میں سوچ کر کہوں گا۔ پھر انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ۔ اب مختار کل تو کہہ دینا چاہیے، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جنت ان کی ہے، جس کو چاہے داخل کرے، کہتے ہیں نا، بلکہ اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں، نبی کی تو بات جانے دیجیے، ان سے نچلے درجے کے جن کا خود جنت میں جانا متعین نہیں ہے، اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو، لیکن خاص کسی ایک آدمی کے بارے میں ہم جنتی یا جہنمی کا حکم نہیں لگا سکتے، الا یہ کہ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ دلیل موجود ہو، جیسے عشرہ مبشرہ ہے، صحابہ کرام اور دیگر صحابہ کے بارے میں، بدری اور احد کے شرکا، مہاجرین اور انصار، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یا اللہ کے نبی نے خاص طور سے کہا ہو کہ فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی، یہ ورنہ خاص طور سے ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے، یہ حکم کسی انسان کے لیے اختیار نہیں ہے۔ تو خیر، اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول سے جب انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ جنت اللہ کی ہے، جو سجدوں کی کثرت کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا اور اس کو جنت دے گا، تو ویسا عمل کرو، میں دعا کرتا ہوں اللہ کی مرضی اور مشیت، اللہ چاہے تو عطا کرے گا۔ مالک نہیں ہیں آپ، اختیار نہیں ہے آپ کو تمام چیزوں کا، اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آپ فرما دیجئے میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو اپنے لیے بہت سا نفع حاصل کر لیتا۔ دیکھو، غیب اگر آدمی جانے گا تو کیا کرے گا، کسی کو اگر غیب معلوم ہوگا تو ہر نفع کی چیز وہ حاصل کر لے گا اور ہر نقصان سے وہ بچ جائے گا اگر غیب معلوم ہوگا تو، اور اگر کسی کو غیب نہیں ہوگا تو نفع بھی ہوگا اس کو اور نقصان بھی ہوگا۔ اب اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ گیا، اللہ کے رسول نفی کر رہے ہیں کہ مجھ کو غیب نہیں معلوم، ورنہ ہر نفع جمع کر لیتا اور ہر نقصان سے بچ جاتا۔ اب دیکھیے، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے اوپر جب حملہ ہوا آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ اس مقام پر کھڑے ہی نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ بڑی محبت کرتے تھے، وہ شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ آپ پہلے سے کہہ دیتے کہ ویسے بھی نربو آپ پر برچی سے حملہ کرنے والا ہے، بچنا اس سے، پہلے سے آپ کہہ دیتے۔ ورنہ آپ روایت اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ویشی بن کو جب ایمان لائے تو ان سے کہا کہ تم یہ بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا۔ تو وہ بڑے سچے نشانے باز تھے، چھوٹا نیزہ رکھتے تھے اور بالکل تاک کر مارتے تھے، اور ان کی غلامی کی آزادی کا معاوضہ تھا۔ انہوں نے ایک پتھر کے آڑ میں بیٹھے رہے، حضرت امیر حمزہ جب ان کے نشانے پر آئے تو انہوں نے تاک کر کے نیزہ چلایا جو آپ کی پسلیوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ آپ لپکے ویشی بن حرب کی طرف، لیکن لڑکھڑا کر کسی پتھر سے ٹکرا کر آپ گر گئے۔ ویشی بن حرب نے دیکھا، انہوں نے اپنا نیزہ نکالا اور چلے گئے، بعد میں وہ ایمان لائے۔ اللہ کے رسول پر جب ایمان لائے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا، کیونکہ بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول حضرت امیر حمزہ کے، بڑے زبردست حمایتی اور مددگار تھے اسلام کے، مسلمانوں کے، اللہ کے نبی کے، بڑے حمایتی اور مددگار۔ آپ کی شہادت کی بڑی تکلیف ہوئی آپ کو، تو اللہ کے نبی نے جب پوچھا اور انہوں نے جب تفصیل بتائی تو اللہ کے رسول کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے آپ، اور آپ نے حضرت ویشی بن حرب سے کہا کہ آپ کا ایمان مقبول ہے، قبول ہے آپ کا ایمان، لیکن آپ میرے سامنے مت آئیے، میرے سامنے مت آنا، مجھ کو اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول اپنے چچا سے، آپ بتا دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ قتل کرنے کی جو 18 کوشش کی گئی، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ یہود کے یہاں جب بات کرنے کے لیے گئے تو ایک دیوار تھی یعنی قلعے کی، اس کی چھاؤں میں ان کو بیٹھایا کہ ہم لوگ جمع کرتے ہیں پیسہ،
اور اوپر سازش کی کہ ایک چکی کا پارٹ اللہ کے نبی کے اوپر گرا دیا جائے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر آپ کو خبر دی اور اللہ کے رسول بنا بولے صحابہ کرام کے اڑ گئے۔ صحابہ کرام آپ کے پیچھے پیچھے آئے، پھر آپ نے خبر دی کہ ایسی ایسی سازش تھی۔ حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ نے مجھ کو خبر دی۔ بکری کے گوشت میں زہر آلودہ کر کے اس کو اللہ کے نبی کے دسترخوان پر ایک یہودی عورت نے پیش کیا۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، کھایا صحابہ کرام نے اور آپ نے، اور ایک صحابی کی اسی میں وفات ہوئی۔ آپ پہلے سے بتا دیتے کہ اس میں تو گوشت تو میں زہر ہے۔ آپ اپنے یعنی اگر ایک آدمی علم غیب بولتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے وہ کہ آپ جانتے تھے لیکن اپنے ساتھی کی زندگی نہیں بچائی۔ حضرت عثمان ذو النورین جب یعنی صلح حدیبیہ کے وقت مکہ گئے بات کرنے کے لیے، تو یہاں خبر اڑ گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے بیعت لی آپ کی، یہ بیعت آپ نے یہ کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور اللہ کی قسم ہم قتل عثمان کا قصاص لیں گے۔ حضرت عثمان زندہ تھے۔ صحابہ کرام بیر معونہ کا واقعہ اور دوسرے جو واقعات ہوئے کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے لوگ اور آگے کہنے لگے کہ ہم کو دین سکھانے کے لیے صحابہ کرام کو ہمارے ساتھ کیجیے۔ 70 صحابہ کو آپ نے ساتھ کیا، سب کو شہید کر دیا۔ پھر ایک دوسرا واقعہ ہوا جس میں 10 صحابہ کرام 1 مہینے تک اللہ کے نبی نے بد دعا کی۔ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا تو مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے صحابہ کو بھیجا، کتنا سنگین الزام ہے۔ یہ تمام واقعات کے علاوہ یعنی یہ بات کی چیز ہے، واقعات اللہ نے بالکل صاف کیا کہا اللہ کے نبی کی زبان ذات اقدس سے، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سا منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہیں پہنچتا۔ یعنی میری زندگی میں جو بہت سارے منافع میں نہیں حاصل کر سکا یہ دیکھو، اور بہت سارا نقصان جو مجھ کو پہنچا یہ دیکھو، یہ سب مجھ کو نہیں پہنچتا اگر میرے پاس غیب ہوتا تو۔ اپنی ذات کے لیے، ابھی دوسروں کی بات جانے دیجئے، اپنی ذات کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنی ذات کو سوچتا ہے نا، میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ ڈرانے والا گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے، اور نیک لوگوں کو بشارت دینے والا ہوں کہ اللہ نے ایسی جنت تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے، جو نعمتوں سے ایسی بھری ہوئی ہے۔ یہی تو کام ہے میرا، اب اس سے چھوڑ دیا، امت نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی گناہ سے بچ جائیں، اللہ کے نبی نے جو بیان کیا ہے جہنم کی آگ اور عذاب سے بچیں، تاکہ گناہ میں ملوث نہ ہو تو عذاب سے بچ جائیں، نیکی کرے تاکہ انعام مل جائے۔ یہ 2 چیز لے کر آئے اللہ کے نبی، یہ 2 کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کیا تھے اس میں لگ گئے، جنت اور جہنم کی اس بنیاد پر۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں 2 چیزیں، ڈرانے والا اور بشارت دینے والا، تو ڈر کر گناہوں سے رک جائیں اور جنت کی نعمتوں کو یاد کر کر نیکیوں پہ حریص ہو جائیں، خوب نیکیاں کریں بڑھ کر کے۔ یہ کام کرنا چاہیے تو اس کو چھوڑ دیا، آپ کی تعلیم کو آپ کی ذات کے اوپر بحث کرنے لگے کہ آپ کی ذات نور ہے، آپ کی ذات علم غیب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ میں تو محض ڈرانے اور بشارت دینے والا ہوں۔ کن کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، یہاں شرط لگا دی۔ ذرا سا غور کیجئے، جو لوگوں کو نہیں مل رہی ہے یہ چیز، یہ نفع، ان جو نقصان سے اور خسارے سے دوچار ہیں، کون لوگ ہیں؟ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، جو مانیں، اپنا دماغ نہیں لڑائیں، اپنا دماغ لڑا کر کے اپنی طرف سے باتیں نہ کہیں۔ ماننا، ایمان کا معنی ہے ماننا، تسلیم کرنا، نبی کی باتوں کو جو مانتے ہیں۔ اور جب نبی کی بات ہی نہیں پڑھے گا آدمی، نبی کی تعلیمات ہی نہیں دیکھے گا، نبی کی ذات اقدس ہی نہیں دیکھے گا، اس کے لیے تو اسوہ بزرگ ہیں، اس کے لیے اسوہ اور نمونہ تو ائمہ اور علماء کے اقوال رہیں گے۔ جب دیکھے ہی گا نہیں تو مانے گا کیسے، تسلیم کیسے کرے گا؟ اسی لیے 2 چیزیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بالکل۔ اب اس آیت کی شرح کر جائیے، پوری بات ہو جائے گی۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ہمارے یہاں لوگ اس کے بعد ہدایت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، اولیاء کے واقعات، ائمہ کے اقوال پر کہ ان کے پاس بھی کوئی حدیث ہوگی، گمان پر دلیل کو قربان کر دینا جہالت کی انتہائی ہے۔
جب کلام الہی آ جائے، کلام نبی آ جائے تو یہ دلیل ہے۔ اب یہ گمان پر کیوں ان کے پاس بھی کوئی بات ہوگی، آپ کے پاس قرآن آ گیا، آپ کے پاس حدیث آ گئی، اب اس کے بعد آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کی خیر بنائے آدمی کو۔ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میرے بعد میرے صحابہ کی پیروی کرنا کیوں کہا؟ صحابہ کا منہج کیا تھا؟ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، آپ کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی اور کہا مار دوں گا گردن اگر کوئی بولے گا تو۔ اللہ کے نبی کی وفات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پہ کھڑے ہوئے، جانتے تھے نبی کے ماننے والے، کلام کو ماننے والے، ایمان والوں کے درمیان کھڑا ہوں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ قرآن پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ کو لگا میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے، میں وہیں بیٹھ گیا اور سارے صحابہ کی زبان پر یہ آیت آ گئی۔ اللہ کے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے وہ، مسکراتے ہوئے جان دینا اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر وہ اپنی زندگی کی معراج مانتے تھے۔ اپنے مال کو قربان کر دینا، اس مال کو وہ زیادہ محبوب رکھتے تھے جو اللہ کے نبی قبول کرنے میں۔ اللہ کے رسول کے کہنے پر رشتے ناتے قربان کر دیے ان لوگوں نے، اپنی خاندانوں کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا ان کو محدث، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محدث کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی زبان وحی سے مل جائے، وحیوں سے مل جائے جس کی زبان۔ اور اللہ کے نبی کو کئی مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر اس مشورے کی تائید کی، رب العالمین نے، وحیوں نے ان کے مشوروں کی تائید کی اور ان مشوروں کو دین بنا دیا اللہ نے، اللہ رب العالمین نے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، جس گلی سے گزرتے تھے شیطان فرار ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی کی دعا تھے، لیکن کسی نے ان کے زہد و تقوی، ان کے مقام و مرتبہ، ان کی عزت و تکریم، ان کا امت میں جو مقام اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے ان کے سلسلے میں جو الفاظ ہیں وہ سب نہیں بیان کیے، کیونکہ کلام الہی آ چکا تھا۔ بیٹھے ہوئے ہیں سقیفہ بنو ساعدہ میں، ایک حدیث اللہ کے نبی کی، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں الائمۃ من القریش، سب خاموش۔ یہ ایمان ہے، یہ ماننا ہے۔ ہمارے ہاں ایمان کے دعوے کے بعد کلام الہی کو قربان کر دیا جاتا ہے، حدیث رسول کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ خیر منانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یہ دو چیزیں پیش کی، ضلالت اور گمراہی سے بچنا اگر چاہتے ہو، ایمان پر اگر جمے رہنا چاہتے ہو، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا فلما تغشاہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس سے مراد حضرت آدم اور حضرت حوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ سورہ نساء کے بھی بالکل ابتدا میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم کی فصلی سے پیدا کیا۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کرو، یہ فصلی سے پیدا کی ہے، زیادہ دباؤ گے اگر تو ٹوٹ جائے گی، ٹیڑھ پن اس میں تھوڑا سا رہتا ہے، تو اتنا تھوڑا سا درگزر کر کے معاملہ، کیونکہ کیسا ہے کہ ایک دوسری روایت جو صحیح بخاری میں ہے، نماز کسوف کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں جو وہ لمبی روایت ہے کہ میں تمہیں ناشکری کی وجہ سے جہنم میں زیادہ دیکھتا ہوں، معاف کیجیے گا، جہنم میں زیادہ کیوں؟ ناشکری بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، انکار کرو گے تو اللہ کا عذاب شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ ایک عورت کے ساتھ آپ زندگی بھر احسان کیجیے، مگر کسی معاملے میں اگر ذرا سا اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے تھوڑا سا، تو کیا جملہ کہتی ہے وہ؟ آج تک کیا کیا مجھ کو، میرے ساتھ؟ یہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا۔ آج کے دور میں بھی شادی شدہ مرد و حضرات جانتے ہیں کہ ایسے کلمے ہم لوگ اکثر سن لیتے ہیں کہ کیا کیے میرے ساتھ، آج کیا کیے تم،
گیا سب پانی میں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو فصلی سے پیدا کی گئی ہے، اس سے مراد حضرت حوا ہے، یہ دونوں سے پیدا کیا اور پھر اسی کی نسل سے، دیکھیے کتنا پیارا اندازہ سمجھانے کا، جب میاں بیوی نے قربت حاصل کی اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے سکون حاصل کریں۔ میاں اور بیوی کو اس لیے بھی بنایا سکون حاصل کریں، جتنا سکون آدمی کو اپنی بیوی کے پاس اور بیوی کو اپنے شوہر کے پاس ملتا ہے کہیں نہیں ملتا ہے۔ اگر اس کو زیادہ آسان سمجھنا ہے تو ایک 80 سال کا بوڑھا شوہر اور ایک 80 سال کی بوڑھی خاتون، 85 سال کا شوہر 80 سال کی خاتون، دونوں بستر پر پڑے ہوئے ہیں، یعنی بالکل اب دنیا کے مشاغل ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، دو کھاٹ پر رہیں دونوں۔ اب ان سے کہیے، ایک سے کہیے کہ تجھ کو لے کر چلتے ہیں دنیا کے سارے مشاغل میں، ہم تجھ کو سیر و تفریح کراتے ہیں، سب شوہر کے پاس سے ہٹ جا، گوارہ کرے گی؟ شوہر کو کہیں تو بیوی کے پاس سے ہٹنا گوارہ کرے گا؟ وہ صرف ایک دوسرے کو نظروں سے دیکھ رہے ہیں تو جو سکون حاصل ہے ان کو، جو اس ساتھ کی وجہ سے حاصل ہے، دنیا کی کسی قیمت پر اس کو قربان نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سے جوڑا بنایا، اسی نسل سے۔ اگر کوئی اور جنس رہتی تو ہمارے لیے کیا ہوتا؟ یہ سکون کا سامان ہے ہمارے لیے۔ ذرا سا معمولی سا شوہر کے سر میں درد ہوئے، دیکھیے رات بھر بیوی جاگتی رہتی ہے، کون ہے جو ایسے بے قرار ہو جاتا ہے؟ بیوی کو تکلیف ہے، کون؟ شوہر۔ اس کے لیے جب اس کی مخالفت میں اس کے اہل خانہ ہوتے ہیں، اس کے بھائی بند، تو سب کو چھوڑ کر کے نکل جاتا ہے۔ سکون کا سامان ہے، کیونکہ تھکا ہارا آتا ہے وہی بے چین ہو کر کے پوچھتی ہے کہ کیوں پیشانی پر سلوٹیں ہیں، کیا ہوا؟ یہ تو ایک دوسرے کے سکون حاصل کرو۔ پھر جب میاں بیوی سے قربت کی، فلما تغشا حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ جب میاں بیوی نے قربت کی تو اس کو ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، تو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی ہے۔ جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مزاج پیش کر رہا ہے نا، اس نے اولاد دی ایسے کہتا ہے نا آدمی، پھر خود دعا کرتا ہے۔ پہلے جب بالکل پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ہلکا پھلکا عمل ہوتا ہے، پھر وہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو رات دن خاتون بھی بے چین اور مرد بھی بے چین، بچے کی حرکت تمام چیزیں، اور رات دن دعا کرتے ہیں اللہ صحت مند اچھا نیک صالح اولاد دے۔ اور اللہ نے ہم کو دعا بھی سکھائی، خوب اللہ سے دعا کرتے ہیں، شکر گزاری کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعل لہ الشرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ اب اولاد ہو گئی، اللہ نے دے دی۔ اب ذرا سا بیمار پڑا، جھڑ پھکوے کے لیے پاس گئے، اس نے گنڈا اٹھا کر دے دیا، تعویذ دے دیا، دھاگا دے دیا۔ اب کون ہے صحت دینے والا؟ اس کو پیدا کرنے والا، اس کو ناک کان آنکھ سب کچھ بنانے والا، پرورش دینے والا، زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ اور وہ کپاس جو ہم نے اگائی، وہ کپاس جس سے دھاگا انسانوں نے بنایا، وہ خود سے بن بھی نہیں گیا، وہ کالا دھاگا باندھ دیا۔ عجیب عجیب سی حالت ہے، گھر سے نکلنے لگے اچھا خاصا بچہ ہے، مجھ کو تو حیرت لگتی ہے، کیا ہوا گال پہ کالک لگا دی ہے، کیوں؟ نظر لگ جائے گی۔ اور اللہ نے یہ دو آنکھوں میں دو کالے کالے یہ جو دیے ہیں، یہ کس لیے؟ اس سے نظر نہیں اٹھتی ہے، یہ پورے سر کے کالے بال، عجیب سی حالت ہے، آپ تاوے کی کالک لگا رہے ہو۔ اللہ نے یہ جو سب رکھے ہیں، اگر اسی کالے پن سے رکنا تھا تو اللہ نے تو پہلے انتظام کیا ہے، یہ کالے گورے پن سے نہیں رکتے ہیں۔ اور پھر افریقہ کے لوگوں کو تو نظر بیچاروں کو تو کبھی لگے ہی نہیں، کیونکہ کلر ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا پختہ بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بیان کیا، اللہ بچاتا ہے اس سے۔ یہ شرک کرنے لگے، بیمار پڑا شرک کرنے لگے، کہنے لگے فلاں نے دیا، تو خود کیسے آیا اس دنیا میں، وہ خود کیسے آیا، یہ آگے بحث آ رہی ہے، شرک کرنے لگے۔ ذرا سا غور نہیں کرتے، بکری کو بچہ پیدا ہوا، اس کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، سال میں دو جھول دیتی ہے، کبھی دو کبھی تین۔ کتیا کو دیکھو 6 7 7 بچے، دیگر جانوروں کو جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ان کو دیتا ہے، گونگے بہروں کو دیتا ہے،
پاگل کو دیتا ہے، نہ سمجھ لوگوں کو، سب کو دے رہا ہے وہ اللہ، اور تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ کیا کر اللہ تعالیٰ؟ بس اللہ بلند تر ہے اس سے وہ جو شرک کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ایسے کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا کیے جاتے ہیں، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی، اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم، آگے آ رہی ہے وہ بحث بندوں والی کہ یہ بندے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو مکھے بچے کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، یہ خود سے نہیں پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ جن کو خود پیدا ہونے کی صلاحیت نہیں وہ دوسرے کو پیدا کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، غور کرنے والی بات ہے۔ دیکھیے آگے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ تو وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ جن کو پکار رہے ہیں کوئی مدد نہیں کرتی ہے۔ اب دنیا کے اندر کوئی کتنا بھی عقیدہ بنا لے، کتنا بھی چیخے چلائے دور لگائے، الٹی سیدھی عقلی دلیلیں دیوے، جیسے بہت سارے علماء سو آج کے دور میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں عطا کرتے ہیں فلاں عطا کرتے ہیں، سب جھوٹے اور کذاب ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ خود کی مدد۔ غور کرو، دنیا کے بڑے سے بڑے ولی جس کے بارے میں تم افسانے اور کہانی بناتے ہو کہ 12 سال پرانی جہاز ڈوبی ہوئی نکال لی ہے، کوئی پانی پہ چل رہا ہے، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی تالا بھی لے کے چلا آ رہا ہے اس میں کٹورے میں، کوئی بجلی لے کے چلا آ رہا ہے، یہ سب جو جھوٹے سی قصے اور کہانیاں بنائی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام غزوہ بدر کے بعد کھڑے ہیں، اللہ کے نبی نے تمام مشرکین مکہ کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈلوایا۔ وہیں ایک واقعہ بھی، حضرت حذیفہ بالکل اداس کھڑے ہیں، ان کے باپ عتبہ، ان کا بھائی ولید، ان کے چچا شیبہ پہلے ہی حلے میں مارے گئے تھے۔ جب ڈالا گیا تو اللہ کے رسول نے کچھ پوچھا عتبہ کہ موت کا، اپنے باپ کی موت کا غم؟ کہا اللہ کے نبی نہیں، انجام تو یہی ہونا تھا۔ اصل میں یہ بڑے سمجھدار آدمی تھے اور مجھ کو امید تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ دکھ اس بات پر ہے کہ ذہانت اور سمجھداری میں بہت سمجھتا تھا لیکن نہیں ہے، ہدایت نہیں قبول کی انہوں نے، اس کا دکھ ہے۔ ہدایت قبول کر لیتے تو میں خوش رہتا، موت کا غم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جب ڈالا گیا تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ خاص موقع تھا، اللہ کے رسول کو بہت ستایا تھا ان لوگوں نے، صحابہ کرام کو انکار کرتے تھے، عذاب کا انکار کرتے تھے۔ کتنے ہی واقعات ہیں، مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو اٹھائے جائیں گے، یہ سب بولتے تھے وہ۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں کھڑے ہو کر پوچھا کہ جو میں کہتا تھا انجام کو پہنچ گئے، وہی ہوا؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو مردے ہیں، یہ کیسے سنیں گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میرے بعد میرے صحابہ کی، اور کیوں؟ ان کا منہج قرآن حدیث تھا، اس لیے صحابہ کا منہج قرآن آنے کے بعد چھوڑ دینا، حدیث آنے کے بعد سب چھوڑ دینا، یہ ہے صحابہ کا منہج۔ یہ جو صحابہ کی پیروی ہے اس معنی میں ہے۔ تو آپ کے سامنے بھی قرآن کی آیت اور حدیث آئے، کتنی بھی بڑی شخصیات سامنے ہو سب کو چھوڑ دو۔ دوسری بات، صحابہ کرام ہر واقعے کے وقت قرآن کی آیتیں اور حدیث، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي الْقُبُورِ، تم تو قبر والوں کو سنا نہیں سکتے، یہ کیسے کیا ممکن ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں، یہ خاص واقعہ تھا ان کی عبرت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جیسے تم سن رہے ہو ویسے وہ سن رہے ہیں، میری بات۔ صحابہ کرام نہیں سن رہے ہیں، صحابہ کرام نہیں سنا پا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے خاص اللہ نے سنوائی تھی۔ ہمارے یہاں یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ مردے سنتے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے سوال کیا، کس کا عقیدہ ہے یہ؟ صحابہ کا، کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ ورنہ اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تھی تو سارے مسائل اور اختلاف کے وقت تو اللہ کے رسول سے جا کر کے بات کرتے۔ ہمارے یہاں جو کہانیاں گھڑی جاتی ہے نا کہ قبر میں سے آواز آئی، صرف وہ کہانی میں ملے گا آپ کو، حقیقی زندگی میں کبھی نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں۔ جو بنائی جاتی ہے اس میں ملے گا، آواز آتی ہے، ورنہ آواز سنیے اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، سنیے۔ مردے کو جب عذاب دیا جاتا ہے
تو جن و انسوں کے علاوہ سب سنتے ہیں. اب یہ انسوں کیسے سننے لگے؟ مردہ جب کاندھے پہ جاتا ہے تو کہتا ہے اپنے رشتہ داروں سے جلدی لے چلو جلدی لے چلو نیک مردہ. کوئی نہیں سنتا ہے اتنے ٹائم، کوئی نہیں کہتا ہے ارے جلدی لے چلنے کا کہہ رہا ہے. آج تک سنا آپ نے؟ کیونکہ بعد والے کہانی بنا کے چھوڑتے ہیں لمبی لمبی، کوئی نہیں سنتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر عذاب کا قبر دیکھ لو تو تم اپنی بیویوں کے پاس جانا اور مسکرانا چھوڑ دو. یہ بات کر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں استغفر اللہ. یہ سب ایک آڑ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ نے ارشاد فرمایا ایک آڑ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سورہ انبیاء پڑھیے، سورہ انبیاء میں اللہ نے ارشاد فرمایا، غالباً سورہ مومنون میں، غالباً سورہ مومنون میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ایک آڑ ہے اور یہ کہتے ہیں آڑ نہیں ہے. استغفر اللہ. یہ جتنے واقعات ہیں ہر واقعے کا آپ تجزیہ کریں کلام الہی سے اور کلام رسول سے ٹکراتا ہے، منہج اور عقیدے سے ٹکراتا ہے. آپ یہ واقعہ مزہ لینے کے لیے سنتے ہو لیکن آپ کے عقیدے کو تباہ کر رہا ہے. وہ آپ کے عقیدے سے کھلواڑ کر رہے ہیں. شخصیات کی عظمت بڑائی، ان کا اختیار، قدرت اور کرامت نہیں بتا رہی ہیں بلکہ آپ کے عقیدے اور دین پر اس کے آڑ میں حملہ کر رہے ہیں. کتنی ہی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، کتنی ہی چیزیں. اب اللہ کے نبی کے بارے میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں. آپ غیب نہیں جانتے. ہمارے یہاں احمد رضا خان صاحب اپنی کتاب میں وہ ایک پیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ یعنی ہر وقت تو پیر مرید کے پاس رہتا ہے، تو کہا کہ رات میں تم نے اپنی ایک بیوی کے ساتھ ملاقات کی اور دوسری جاگ رہی تھی. تو کہا حضرت سو رہی تھی. بولے نہیں، سوتے میں جان ڈال دی تھی. اب کہا سوتے میں جان ڈال دی، آپ کو کیسے معلوم؟ بولے تیسرا ایک پلنگ تھا. بولے ہاں. بولے اس پر میں تھا. یعنی وہ بیوی جاگ رہی ہے تو اپنی پہلی بیوی سے ملاقات کرنا عیب ہے، اور یہ حضرت دیکھ کر کے مشاہدہ کر رہی ہیں تو یہ صحیح ہے. اللہ کے نبی نے کہا تاک چھانک اگر کوئی کرے کسی کے گھر میں تو اس کی آنکھ پھوڑ دو. کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا امام. اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ استغفر اللہ. ان کے یہاں بھی پھر وہی معاملہ ہوگا تو ان کا پیر بھی ایک پلنگ پہ لیٹا رہتا ہوگا. یہ جو لکھ رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہوگا نا. تو پرائیویسی کہاں رہی؟ پردے کا حکم ہے، سب ختم ہو گیا. پھر تو کیا مطلب ہوا؟ کس کے لیے ہے یہ تمام چیزیں؟ لوگوں کے لیے، خاص عام لوگوں کے لیے ہے، خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ احکامات تو ایسا رہنا تھا. اللہ کے رسول جو ہے کبھی آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے بیعت نہیں کی. پردہ ہوتا تھا، ہر کسی سے پردہ کیا آپ نے. اللہ کے رسول نے تمام صحابیات آپ سے پردہ کرتی تھی. اللہ کے نبی سے پردے کا حکم آنے کے بعد دیکھیے. تو میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، ایسے ہر واقعے پر غور تک کرتے جائیے تو یہ واقعہ اصل میں جو ہے یہ جھوٹے قصے اور کہانیاں ہمارے عقیدے، دین، کتاب و سنت کی صریح تعلیمات، منہج پر حملہ آور ہیں. یہ کسی شخصیت کی بڑائی نہیں بلکہ عقیدے اور دین پر حملہ اور تباہی ہیں یہ واقعات. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو نبی کے بارے میں کہا مالک من اللہ من ولی ولا نصیر. اگر اللہ کی ہدایت چھوڑ دو گے تو تم اپنا حامی اور مددگار کسی کو نہیں پاؤ گے. یہودیوں کے ہاں یہی عقیدہ تھا مدد کا، نصرت کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا ینصرون. پوری ترتیب آ گئی. اس دن سے ڈرو قیامت کے روز سے جب کوئی نفس کسی کے کام نہ آ سکے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا ینصرون. اور کسی کی مدد نہیں کر پائے گا کوئی، کچھ لے دے کر بھی معاملہ نہیں ہوگا. پڑھیے قرآن، اللہ نے پوری ترتیب بیان کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں. اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں. تمہارے لیے دونوں برابر ہے، خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو. یعنی رشد و ہدایت کی جو باتیں ہیں تو تمہاری بات نہیں مانیں گے، نہ تمہیں کوئی جواب دیں گے. ان لوگوں کو اگر بلاؤ، جن کو پکار رہے ہو بلاؤ ان کو، کبھی نہیں مانیں گے تمہاری بات. ہدایت کی باتیں آگے بڑھ گئی. عباد ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین.
اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو بلا شبہ وہ بھی تم جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو اگر سچے ہو، چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ تمام آیتیں مشرکین مکہ کے درمیان جو پڑھی جاتی تھی یہ بتوں کے بارے میں تھی، اولیاء پہ کہاں فٹ کرتے ہو؟ معاملہ بالکل صاف ہو گیا۔ ہر قوم کے لوگ اپنے نیک لوگوں کے بارے میں ہی عقیدہ بناتے ہیں کہ اللہ کے ساجی اور شریک ہے۔ آپ نے کسی قوم میں سنا کہ گنڈے موالیوں کے بارے میں بنایا گیا، وہ علاقے کا بہت بڑا ڈاکو تھا اس کو ولی بنا لیا گیا؟ سنا کہ کتے بلی کو بنا لیتے ہیں؟ یہ واقعات تو عام ہے۔ یا بغیر قبر میں کچھ نہ ہو تو پتہ چلے چھلاوا کیا ہے؟ بولے وہ ایک اینٹ لے کے آتے ہیں، اب بولو اینٹ کے پجاری تو برا لگ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کانما عبد الصنم، ایسی قبر ہو جس میں مردہ نہ ہو، جس نے اس کی زیارت کی اس نے بت کی پوجا کی۔ کنوج علامہ صدیق حسن بھوپالی کے والد اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کرتے ہیں بہقی کے غالباً حوالے سے، اور اس کو حافظ صلاح الدین یوسف نے بھی اپنی کتاب میں ماہ محرم الحرام، اور موجودہ مسلمان نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، یہ روایت کہ جس میں کوئی مردہ نہ ہو۔ ہمارے یہاں چھلاوے ہے کیا؟ یہ جو بنا لیے جاتے ہیں۔ تو خیر ان کے بھی جو نیک لوگ رہتے تھے تو وہ بندے تھے، اللہ کے بندے۔ ہمارے یہاں بندے کو پکارا جاتا ہے، سو تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو وہ تم کو جواب دیں۔ اب جو بول رہا ہے کہ جواب دے رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا یہ ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تم سب اپنے شرکاء کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ یہ جو بناتے ہیں تصویریں مجسمے اور ان کے فوٹو، تو ایسا لگ رہا ہے دیکھ رہے ہیں، آنکھ ناک کان، لیکن چلتے ہیں؟ یہ تو بنا رہے ہو کس لیے؟ چلتے ہیں پھرتے ہیں کام کرتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اب بات کہی، سنو اہل ایمان کو کتنی قوت سے کہا۔ اہل ایمان کے لیے اللہ کے نے میرے خلاف آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شرکاء کو بلاؤ جن سے بیزاری کے بارے میں کہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا انی بری مما تشرکون، میں تمہارے شرکوں سے بری ہوں۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا ڈرو، اگر ان کا عذاب آ گیا تو، جیسے ہمارے یہاں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر عذاب آ گیا تو، اگر کچھ ہو گیا تو ہمارے یہاں ہے نا ڈر خوف پیدا کیا جاتا ہے۔ محرم پہ اگر تعجیہ نہیں بنائے تو یہ ہو جائے گا، سبیل نہ کرے تو یہ ہو جائے گا، فلاں نہ کریں تو یہ ہو جائے گا، نماز چھوڑ دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، روزہ نہیں رکھیں گے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں۔ لیکن بندے جو ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اگر ان کا چھوڑ دیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ خوف پیدا کیا جاتا ہے لوگوں کے درمیان، نفع اور نقصان کا مالک دوسروں کو مانا جاتا ہے۔ اور یہ فلاں، جیسے ہمارے سماج اور معاشرے میں سڑی گلی ذہنیت ہے، فلاں تو نہیں نا، اس کو گھر آنے دیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس سماج اور معاشرے میں نہیں پنپتی ہے۔ تو کیا کہا؟ سب شرکاء کو بلا لو، میرے خلاف تدبیر کرے، پھر مجھ کو ذرا مہلت نہ دو، کیونکہ میں ان سب کی عبادت سے ہٹا کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت، ایک اکیلے اللہ کو پکارنا، کسی کو نہیں پکارنا، یہ کہتا ہوں کسی کو۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو، اکیلے پکارنے کا جتنی دعائیں میں نے بتائی ہے، ہر دعا میں اکیلے اللہ کو پکارا ہے، کسی کو شریک نہیں، نبی کو بھی نہیں ساتھ میں شریک کیا، اللہ کے انبیاء نے جن کو پکارا ہے۔ ذرا سا غور کیے، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تھے، کچھ سے اچھے ہو سکے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، ان سے کم کیٹیگری لوگوں میں یہ صلاحیت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بلا لو سب کو، اور 1 منٹ کی بھی مہلت مت دینا۔ یقیناً میرا کارساز انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب ویتولی الصالحین، یقیناً میرا کارساز اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، وہ نیک بندوں کی کارسازی کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات آ گئی اب۔ اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ میرا کارساز کون ہے؟ اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ فرق کو ذرا سا دیکھ لیجئے ایک جملے میں۔ اہل ایمان کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے کون کافی ہے؟ تو بندوں کو کہہ رہا ہے کوئی مقابلہ ہے ہمارا اور تیرا؟
جو پیدا ہوئے تو لیٹرین کرتے تھے تو ان کی والدہ دھلاتی تھی، غلاظت صاف کر سکتے تھے، کپڑا نہیں پہن سکتے تھے، مرے تو دوسروں نے کپڑا اتارا، دوسروں نے غسل کیا، دوسروں نے پہنایا، دوسروں کے کاندھے پہ گئے۔ وہ ہمارا کارساز حی اللہ، حی قیوم، قیم بالذات، تمام قوتوں کا خالق و مالک۔ تو مومن کیا کہہ رہا ہے؟ میرا کارساز کون ہے؟ بہت بڑی بات ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم ساری کائنات کی ان مجبور مخلوقات کو جو قیامت کے روز ختم ہو جائے گی، قیامت سے پہلے اپنی زندگیاں جتنی محدود ہے ختم ہو جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف، سب سے مضبوط سہارے کی طرف، سب کے خالق و مالک کی طرف۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ایک جملہ کہا ہے یہ اہل ایمان کا جملہ ہے، اس کی قیمت سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا قرآن میں قیامت کے روز؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ مجرمین۔ آج کون کون مجرم ہوں گے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے تھے وہ بھی الگ ہو جاؤ، اللہ کو پکارنے والے الگ ہو جاؤ، اللہ کے کلام کو ماننے والے الگ ہو جاؤ، نبی کے فرمان کو ماننے والے الگ ہو جاؤ، اقوال کو ماننے والے، قصے کہانیوں کو ماننے والے الگ ہو جاؤ۔ بہت ڈھیر کیٹیگری ہوگی، کافر اور مشرکوں میں کیٹیگری ہوگی، نیک اور بد لوگوں میں، سب کو الگ کر دیا جائے گا، چھاڑ دیا جائے گا۔ کتنے اعزاز، بڑے اعزاز کی بات ہے یہ عقیدہ۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَّا الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو اس کو نہ سنیں۔ لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ بت بنا لیتے ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ایسے دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد تصویر بنا لی، کہتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ کس سے کہانی بناؤ مرنے کے بعد؟ بینائی چھین لی اللہ تعالیٰ نے، سماعت چھین لی، چلنے پھرنے کی صلاحیت سب چھین لی، جسم میں روح ہی نہیں رہ گئی۔ تم کہتے ہو کہ آگے نظارہ کرتے ہیں، پلنگ پہ لیٹے رہتے ہیں، تیسری پلنگ پہ۔ مریض اگر کہیں مشکل میں ہے تو اس کو آ کر کے بچاتے ہیں۔ کیسی کیسی شرکیہ تعلیمات۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ منیری کا ایک مریض تھا، ایک مرتبہ وہ دریا میں ڈوبنے لگا تو اس نے پکارا، تو اس کے دادا خضر آئے اور آ کر کے ہاتھ دیا تو کہا یہ ہاتھ یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں۔ بس وہ ظاہر ہوئی اور انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کھینچ دیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب ڈالا گیا سمندر میں تو کوئی نہیں آیا، خود بھی نہیں بچ سکے یونس علیہ السلام، کوئی نہیں آیا بچانے کے لیے۔ کتنے ہی واقعات، استغفر اللہ۔ اور کس کی طرف ڈال رہے ہو؟ اللہ کا کارساز ہے یا وہ کارساز ہے؟ اور یہ صرف قصے کہانیوں میں ہے۔ مشرکین مکہ بھی عقیدہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن پڑھیے، کہ جب موج پر موج چڑھی ہوتی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بچانے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے بدعقیدگی، یہ بدعقیدگی دی جا رہی ہے کہ بچانے والی ذات اللہ کی بجائے کوئی اور ہے۔ استغفر اللہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں سے ذرا سا میں چاہتا تھا کہ آج سورہ اعراف ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی مشیت میں صرف ابھی ترجمہ پڑھوں گا، وقت تو کافی ہو چکا ہے۔ خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کا حکم دیں، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ تین باتیں بظاہر لگ رہی ہیں، معاف کرنا، نیکی کا حکم دینا اور جاہلوں سے درگزر کرنا۔ تین اصول ہیں۔ ایک داعی کو کامیاب داعی بنانے کے اصول یہاں دیے ہیں۔ مشرکین سے بحث چل رہی ہے، ان کے دعوے، ہمارا اللہ کا پیغام، اللہ تعالیٰ نے جو بات صحیح پیش کی، عقیدہ ان لوگوں کا اور صحیح منہج اور عقیدہ، جن بندوں کو وہ پکارتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں، اس کی حقیقت کے سب بیان کرنے کے بعد اب داعی کو جو احکامات دیے جا رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل جو ہے کہ داعی کے اوپر کیسے حملہ کرتا ہے شیطان، کیسے حملہ کرتا ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا مقرر ہے، بہت بڑا خطیب ہے، تو وہ سمجھتا ہے بس میرا بیڑا پار، لیکن ان لوگوں کو کیسے شکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ توحید خالص دے، الہ العالمین، اللہ
تو نے اپنے نبی کا جو مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے، تیرے نبی نے جو مقام اور مرتبہ بیان فرمایا اسی کے مطابق اس کو ماننے کی توفیق دے، غلو سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری بزرگی دل میں راسخ کر دے۔ اللہ صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا۔ اللہ ہم پر وہ سورج طلوع نہ کرنا رب العالمین جب دل کے کسی آخری گوشے میں بھی کسی اور کی طرف سے مدد کا سوال پیدا ہو، اس سے پہلے ہماری زندگی کی شام کر دینا۔ اے اللہ توحید خالص پر زندہ رکھ اور اسی پر موت دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب